बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बे कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक के सिलसिला जारी है। आज हम तिब के हवाले से कुछ बातें अर्ज करेंगे। हमारी पुरानी और कदीम तिब्बी किताबों में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिन्हें पढ़कर अजीब सा महसूस होता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत लिखा है। अपने वक्त में जो तहकीकात थी, जो मामलात थे, या जो उस वक्त तक की दरियाफतें थी, उस वक्त तक वो लेटेस्ट भी था, जदीद भी था और तहकीकात के जुमरे में शामिल भी होता। आज वो बातें शायद काबिल अमल नहीं है। और इसके साथ साथ जो पहले लवासिमात थे, जो आसानी थी और जो उस वक़्त अद्वियात मुहैया करने की सहूलत थी, वो शायद आज बढ़ तो चुकी है लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। वो लोग ऐसी ऐसी चीजें लिखा करते थे या ऐसी चीजें बताया करते थे कि जिन्हें आदमी आज पढ़ता है तो अजीब सा महसूस होता है। मसलन हड़ताल गौदंती है या हड़ताल वर्की। अब एक मेरे सामने एक रिसाला खोला हुआ है जिसका नाम है तजर्बात हड़ताल के तजर्बात। अब ये लिखते हैं हड़ताल के तशविया और मुदब्बर करने की दवाएं। तशविया कहते हैं कि किसी भी चीज को आप आग पर रख दें और उसमें थोड़ा 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 किसी चीज का छिड़काव किए जाए। अब वो लिखते हैं हड़ताल को मुदब्बिर करने के लिए आब कनेर, तुखम मास्फर, आब कुलत्थी, बोले गाओ, कांजी, दही, रोगन जर्द, शेराय गोभी सहराई, धातों की भूसी, लहसन, मगज तुखमे अरेंड, बरगे कुनार, शीराए लीमू, सिरका, नेशकर यानी गन्ना जो होता है, बरगे मदार, मालकंगनी, पीपल की राख का पानी, हुरमल, निक्षिकनी और कंडियारी, गाय का गोबर, फटकड़ी, नीम की कोंपले, बरगे धतूरा, फुटकंडा, बरगे अनार, जर्द फूल, भत्तल बूटी, चूनाए सदफ, बैसाए मुर्ग वगैरह, इनमें हड़ताल को मुदब्बर करते हैं। अब देखें, एक छोटी सी बात है। कनेर और कांची, इसके अलावा गोभी और लीमू और मालकंगनी, पीपल की राख, हुरमल और फटकड़ी, नीम की कोंपलें, बरगे धतूरा, अनार, ये और बैसाए मुर्ग यानी चूना सदफ, ये सब उजलाती चीजें हैं। आगे आ जाए, जैसे आप रोगन जर्द लगा लें, लहसुन लगा लें, अरंड लगा लें और गन्ना लगा लें, बरगे मदार, ये नहीं, इसी तरीके से ये चीजें होती हैं। फिर बरगे मदार है और कंडियारी है और इसके अलावा क्या है जी, ये यानी ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप तीनों मिजाजों की ग़िज़ाएं और दवाएं कह सकते हैं। हड़ताल बजाते खुद खुदी है। अब इन्हें जब मुदब्बिर करने के लिए इन सारी अशिया को हम जमा करेंगे और उसमें करेंगे, अब फिर इसका मिजाज क्या हो, ठीक है ना। अब एक हड़ताल को या फौलाद को या संखिया को, कुचले को, दार चिकना, रस कपूर, ये सारी चीज, अब इनमें मुख्तलिफ चीजें बयान की गई हैं, मुख्तलिफ मामलात किए गए हैं। अब एक चीज जो होती है कि आप
किसी भी जड़ी बूटी, किसी भी दवा, हजरियात, नबातात या कुलसात की आप मिसाज बंदी करते हैं। जब तक आप मिसाज बंदी नहीं करते या आपको पता नहीं होता ये आसाबी है, ये गुदी है, ये उसराती है, यानी यूं लगा ले ये खुश्क है, गर्म है, तर है, उस वक्त तक आप उससे काम ले ही नहीं सकते। मसलन आप किसी एक छोटी सी बीमारी को ले ले, नजला जुकाम ही लगा ले, सर दर्द लगा ले, मुंह के छाले लगा ले, बदहजमी लगा ले, कब्ज लगा ले, कुछ भी लगा ले, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इस बीमारी का सबब क्या है। खुश्की है, तरी है, गर्मी है, कोई एक तो चीज होगी। मसलन अगर खुश्की है, कब्ज, सख्त किस्म का कब्ज हो गया है और फुसलात खारिज होने का नाम ही नहीं दे रहे, इतना सख्त हो गया है कि बड़े बूढ़ों को तो नीमा करने की जरूरत पेश आती है। अब आपने दो चीजें करनी कि सबसे पहले तो ये देखना है कब्ज का सबब क्या है। कब्ज का सबब क्या है? अगर आप खुश्की करते हैं, अब खुश्की दो तरीके से दूर हो सकती है। एक ये कि आप उस खुश्की को तरी में तब्दील कर दें, यानी वो अद्वियात आप इस्तेमाल करें कि जो इस खुश्की को नरम कर दे और फिसलन पैदा कर दे, जैसे कि बादाम रोगन है या रोगन अरंड है या देसी घी है या कस्ट्रॉइल है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो फिसलन पैदा करती हैं, नरमी पैदा करती हैं, आंतों में जमे हुए मवाद को खारिज करने में मदद करती। ये बात हो गई। दूसरी सूरत यह है कि आप उस कब्ज को गर्मी से दूर करते हैं। मसलन आप गर्मी के लिए हड़ताल वर्किया लेते हैं, बापची लेते हैं, राई लेते हैं, गंधक लेते हैं, प्यास लेते हैं, लहसुन लेते हैं, या और इस कबील से और चीजें जो गर्म होती हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है, वो आप खिलाते हैं। तो इससे आंतों में एक किस्म की लचक पैदा होगी और पानी का तरशो होगा और कब्ज टूट जाएगी। मसलन एक मशहूर नुस्खा है, गुद्दी गुद्दी उजलाती मलयन है गालबन, बागची, राई, गंधक और अजवैन। अब इन तीनों को आप किसी भी रुकी हुई चीज को, जिस्म में रुके हुए फुसलात को खारिज करने के लिए और ठहरी हुई चीज को जारी करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये चेहरे की झाइयां हो सकती हैं, उसमें मैदे में जमा हुआ मवाद हो सकता है, या कब्ज हो सकती है, या जिस्म में कहीं दर्द है और वो रुका हुआ है, आप उस पर उसका लेप कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो ये मुतसाद चीजें, देखिए किसी भी दवा से मैं बता चुका हूं कि काम कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आप ये देखें कि उस दवा का मिजाज क्या है और फिर ये दवा आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर ये दवा खुश्क है, मसलन हरीड है या सेंखिया है, शंगरफ है, या ऐसी इस कबील की चीजें हैं, ये अगर आप कब्ज वाले को दे देंगे तो समझो कि उसका जो है ना जनाजे का बंदोबस्त करेंगे। क्यों? वो चीज जब जाएगी, ये मसलन शंगरफ है, सेंखिया है, या इसी कबील की जो खुश्क तरीन चीजें हैं जो रतूबतों को जसब करती हैं, जिस्म को सुखा देती हैं और आसाब में ताकत, देखें ये इनकी खासियत है कि आसाब ढीले पड़ जाए, जिस्म नरम हो जाए, जिस्म में जान ना रहे, खून ना रहे, जिस्म धौला फट हो जाए, सफेद पड़ जाए, तो ऐसे में सेंखिया, शंगरफ और कुचला ये बेहतरीन किस्म की चीजें हैं, लेकिन आप इसे कब्ज पे नहीं दे सकते। इसी तरीके से अगर किसी आदमी को मरोड़ लग रहे हैं या वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिगर का मरीज है, तो
اس میں اگر آپ گھی دینا شروع کر دیں گے تو اس کے ساتھ آپ ظلم کریں گے، آپ گھی نہیں دے سکتے، اس سے مزید بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آنتوں میں جو مروڑ اٹھ رہی ہے وہ بڑھ جائے گی، پھر آؤں آنا شروع ہو جائے گا، اور جو مروڑ ہے اس کے ساتھ پھر خون آنا شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو پرانی کتابوں میں ایک چیز کو متبر کرنے یا اس کے مصلح کے طور پر متعارف کروانے میں جو چیز سے انہوں نے بیان کی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے یا معاذ اللہ کوئی بدنیتی کی بنیاد پہ لکھا ہے، لیکن تجربات اب اس بنیاد پہ آ چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے کام اگر لینا چاہیں تو ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ قوانین ایسے ہونے چاہیے، ہمیں پتا ہو کہ جیسے آنکھ ہے، مدار جسے کہتے ہیں، یہ اس کا دودھ شدید قسم کی کھار رکھتا ہے، کھار ہے، یہ کسی بھی سخت چیز کو توڑنے کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کو خشک کرنا چاہتے ہیں، سینکھیا ہے، شنگرف ہے، یا ہریڑ ہے، آملہ ہے، بہڑا ہے، اسی طریقے سے، یا کوئی چیز انتہا درجے کی گرم ہو گئی ہے، تو آپ اگر اس گرم چیز کو گرمی کے مریض کو دیں گے تو یہ نامناسب ہوگا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جب ڈاکٹر لوگ یا ہسپتالوں میں، کلینک میں کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کی دوا بعض دفعہ لڑ جاتی ہے، ریئیکشن کر جاتی ہے۔ ریئیکشن بہت مضر چیز ہوتی ہے، یہ مریض کو سنبھلنے نہیں دیتی، اگر بر وقت تدارک نہ کیا جائے تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی دوا استعمال کی کہ آپ کے وجود میں جس چیز کا وہ اضافہ کرے گی، یعنی جو مزاج اس کا ہوگا، جیسے ایک ٹھنڈ کا مریض ہے، اسے ٹھنڈ کی کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، اسے آپ ٹھنڈا دودھ پلا دیں گے، آپ اسے ایسا کر دیں گے تو اس کی علامت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، پھر پلائیں گے وہ نمونیا ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں، وہ پھر مرنے کے قریب ہی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اس انجیکشن کا یا اس ٹیبلٹ کیپسول کا جو مزاج ہوتا ہے، مریض پہلے ہی اس خلط کی زیادتی کا شکار ہوتا ہے اور اس کے جسم میں یہ بے اعتدالی طور پر اس چیز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ جب جسم کسی حد تک اسے کنٹرول کر رہا ہے، قابو میں رکھے ہوئے ہے، جیسے تیسے بھی ہے، طبیعت تو خراب ہے لیکن بہرحال جسم اپنی دفاعی لائن کو مضبوط کرتے ہوئے اس سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک وہ نبردآزما ہے۔ لیکن جب وہ انجیکشن لگتا ہے تو وہ جو انسان کی قوت برداشت ہوتی ہے، قوت مدافعت ہوتی ہے، وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ جو چیز اب جسم میں داخل ہوئی ہے اس کی طاقت جو یہ جسم کی طاقتیں لڑ رہی تھی، ابھی تک حفاظت کر رہی تھی، وہ کمزور پڑ جاتی، وہ مواد بڑھ جاتا ہے، تو اس سے ہم ریئیکشن کہتے ہیں۔ یہی چیز آپ دیسی طب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے کشتہ کھایا تھا، اس سے کشتہ لڑ گیا۔ کئی میرے پاس مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیسی دوا مافک نہیں آتی، کوئی کہتا ہے مجھے انگریزی دوا مافک نہیں آتی۔ یعنی اس قسم کی چیزیں ہیں جو تغیر و تبدل علاج کے دوران دیسی طب میں ہوتا ہے، وہی ولایتی اور ایلوپیتھک میں بھی ہوتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ کچلا زیادہ مت کھانا، سینکھیا زیادہ مت کھانا، آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم ایک حد تک کسی بھی چیز کو برداشت کرتا ہے۔ مثلا جو لوگ نشہ، سگریٹ، بیڑی، تمباکو کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے سگریٹ کا دھواں بھی بہت بھاری ہوتا ہے، اور جو لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ تولا تولا جو ہے نا افیم کھا جاتے ہیں،
اور وہ ماشا تک سنکھیا استعمال کر جاتے ہیں، یعنی ان کا جسم ان کا عادی ہو چکا ہے، ان کی قوت مدافعت اور ان کا جسم کا جو نظام ہے وہ اس سے اتنی ہم آہنگی پیدا کر چکا ہے کہ وہ ایک ماسا تک جو سنکھیا ہے وہ پچا جاتا ہے، جذب کر جاتا ہے۔ یہی طریقہ آپ انگریزی ادویات کا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو چیز ریئیکشن کرتی ہے، لڑتی ہے، وہ کشتا ہے، وہ کوئی عطری پھل ہے یا کوئی ماچون ہے، کوئی پھکی ہے، کوئی گولی ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ ریئیکشن کرتی ہے، لڑتی ہے، مثلا ایک بہت غلط فہمی ہے کہ جناب یہ جو کشتے ہوتے ہیں نا یہ گردوں کو خراب کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پتا ہو کہ مریض کو اس کی ضرورت ہے اور کتنی مقدار میں مریض کو خوراک دی جائے تو کام کرتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں نا، میں ایک عام جسمانی حیت کا انسان ہوں، کچھ لوگ مجھ سے بھاری بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تراش خراش کی جائے نا میرے جیسے 2 بن جائیں، 3 بھی بن جائیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں مجھ سے بھی وہ کانگڑی ہوتے ہیں، مجھ سے بھی وہ سڑے پھوکے ہوتے ہیں، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتے ہیں۔ اب جو دوا کا جو یوں سمجھے کہ غذا خوراک اور دوا کی مقدار کا جو معیار ہے وہ جسمانی حیثیت سے متعین کرنا پڑے گا۔ مثلا جو چیز میرے جسم میں اثر کرے گی، جو مجھ سے ڈبل ہے، اس کے لیے وہ خوراک اور دوائی مقدار بھی اتنی ہی ڈبل ہوگی، اور جو مجھ سے کم ہے اس یہی چیز ہوتی ہے کہ طب کی کتابوں میں اور ایلوپیتھک کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بڑوں کے لیے اتنی، بچوں کے لیے اتنی، جوانوں کے لیے اتنی، اور شیرخوار بچوں کے لیے اتنی، وہ علیحدہ علیحدہ سے ڈوز لکھی ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ سے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو جو یہ آج کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی چیز کا مصلح تیار کرتے ہیں یا اس سے مدبر کرتے ہیں۔ اب مثلا ہڑتال کی بات ہو رہی تھی، میں نے ہڑتال کو بہت ایک سیدھی دوا پایا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا 1 تولہ لے لیں، 1 تولہ مین کے 12 ماشے۔ اب 12 ماشوں کو آپ بالکل باریک کر لیں، بالکل وہ سونے جیسا وہ ہو جائے، اس کے جو رنگت ہے وہ سونے جیسی کے بجائے وہ پستے پستے ہلدی جیسی ہو جائے اور بالکل پس جائے، تو اب اس میں کالی مرچیں اور فلفل دراس اور سونڈ یعنی ترکٹا وہ ملا کر اسے اچھی طرح گھوٹتے ہیں۔ 1 پاؤ اگر ترکٹا ہو اور 1 تولہ یعنی 12 ماشا یہ ہڑتال ورقیہ ہو، اس سے اچھی طرح پیس لیں، اور اس سے مناسب مقدار میں قبض والے کے لیے، جس کے جسم میں رسولیاں ہوں، پانی کی تھیلیاں ہوں، ان کے لیے، بالخصوص خواتین کے رحم میں پانی کی تھیلیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے نزلہ زکام ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، یہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، اور صبح و شام انہیں چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، ناک سے پانی ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے، اس کے علاوہ جسمانی دردوں کے لیے جو جوڑ اکڑ جاتے ہیں ان کے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ہم واقعی اس اکسیر کے درجے میں رکھتے ہیں، اس سے بہت کام لیا جاتا ہے، اور میں لیتا ہوں بالخصوص یرکان، اور جو سفراوی مواد جسم میں کہیں بھی رکا ہوا ہو، مثلا بہت سارے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں پانی پڑ جاتا ہے، دماغ میں پانی پڑ جاتا ہے، جوڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، اسے خارج کرنے کے لیے یہ مواد بہترین نتائج دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس کو مدبر کرنے کے لیے کنیر، تخم ماسفر، آب کلتھی، بولے گاؤ، کانجی، دہی، روغن زرد اور صحرائی گوبھی اور بھوسی، لہسن، تخم مغز ارنڈ اور برگے
کنار، شیرہ، لیمو، سرکہ، نیشکر، برگ مدار، مالکنگنی، پیپل کی راکھ، ہرمل، نکچکنی، کنڈیاری، گائے کا گوبر، پھٹکڑی، نیم کی کونپلے، برگ دھتورا، پٹکنڈا، برگ انار، زرد پھول، بھتل بوٹی، چونا، صدف، بیضہ مرو. اب یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں. میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، صرف اس سے باریک پیستا ہوں. اتنی باریک پیستا ہوں کہ اگر اس مواد کو ایسے یوں چٹکی میں لیا جائے اور یوں ملا جائے تو وہ ان میں جذب ہو جائے، پھر یہ ایک سیدھی صورت اختیار کر جاتی ہے. تو میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا، پتہ نہیں سمجھا پایا یا نہیں سمجھایا پایا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو پہلی کتابوں میں جو چیزیں جس انداز میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم انہیں غلط تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال وہ آج قابل استعمال نہیں ہیں. وہ جس انداز کی غذائیں، خوراکیں اور تدابیر اختیار کرتے تھے، ان کا جو رہن سہن تھا، ان کی جسمانی مشقت تھی، ان کے قوت مدافعت کا ایک بہت بڑا ایک حصہ تھا جو اب ضائع ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے جو آج سے کوئی 10-20 سال پہلے تک، صدیوں پرانی نہیں، جو آج سے کچھ 10-20 سال پہلے تک کی کتابیں لکھی گئی تھیں، وہ بہت کم اس جدید نسل کی علاج و معالجے کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں. کیوں کہ جو غذائیں آج سے 10-20 سال پہلے استعمال کی تھی، برگر نہیں تھا، شوارما نہیں تھا، پیزا نہیں تھا، اور یہ چٹخارے نہیں تھے، توا مچھلی نہیں تھی، اور یہ اڑگم سڑگم نہیں تھی. اس وقت جو ہمارے جسم کی طلب تھی یا جو غذائی بے اعتدالی کی بنیاد پر امراض کی شرح تھی، وہ آج بدل چکی ہے. پہلے دیسی گھی ہوا کرتا تھا، اب تو میرا خیال ہے کہ دیسی گھی کوئی گھر پہ بنا لے تو بنا لے، وگرنہ پھر تسلی نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ آنے والے وقت میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.